اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام بصیرت کے ساتھ رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان تربیت سے صحابہ کرام کی ایک جماعت دنیا کے سامنے ظہور پذیر ہوئی۔ وہ لوگ بڑے منتخب اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا، ان کی تربیت کی، انہیں علم و حکمت سے آشنا کیا، اور پھر وہ لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھے، اور اس وقت کی معلوم دنیا کے بہت سے گوشوں تک پہنچ گئے۔ ان کے فیضان سے ایک بالکل نیا معاشرہ وجود میں آ گیا۔ اقبال علیہ رحمت نے کس حیرت سے کہا ہے کہ تمدن آفریں خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے، صحبت سے جن شخصیتوں نے بہت ہی استفادہ کیا اور وہ خود بھی ایک شاہکار کمال بن گئے، رہتی دنیا تک ان کا نام ہے، ان کی مثالیں دی جاتی رہی ہیں اور قیامت تک دی جاتی رہیں گی۔ ان میں ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بعثت مبارکہ کے مان بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر تا دم واپسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنے کردار میں بھی اتارتے ہیں اور اس کا فیضان بھی عام کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے گوشے بڑے ہی روشن ہیں، بڑے ہی نمایاں ہیں۔ آج کی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناقص علم کے مطابق آپ کی حیات مبارکہ کے اس حصے سے اقتصاب کریں کہ جو مکی دور میں گزرا۔ اس میں آپ کی بعثت نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ہے، اور بعثت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات بھی ہیں۔ چیدہ چیدہ اہم نکات، ان کا اظہار اور ان سے حاصل ہونے والا سبق، یہ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ نوجوان نسل کے نمائندے بھی موجود ہیں، اور حسن اتفاق سے آج چاروں طلباء ابلاغیات کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں حمزہ سلیم ہیں، قدرت اللہ شہاب ہیں، حمزہ علی ہیں، اور محمد شہزاد ہیں۔ ہم اپنی کچھ معروضات پیش کرنے کے بعد ان کی طرف بھی رجوع کریں گے، اور ان سے بھی ایک مکالمہ کریں گے کہ یہ اس موضوع کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا سوال اٹھے ہیں، اور ان کی بصیرت اور دانائی بھی یقیناً ہمارے لیے ممد و معاون ثابت ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس قبیلہ کی سیادت، سرداری انہی کے پاس تھی۔ ان کے والد ابو قحافہ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بنو تیم کو یہ اعزاز اور افتخار حاصل تھا
کہ وہ مناصب جو مختلف قبیلوں میں تقسیم تھے ان میں تاوان اور دیت کے معاملات ان کے سپرد تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، کردار کے حوالے سے اس زمانے میں اتنے نمایاں ہوئے کہ لوگ ان معاملات میں ان پر بہت زیادہ اعتبار کیا کرتے تھے، اور ان کے علاوہ اگر کوئی کوشش کرے کہ اس معاملے کو سلجھا سکے تو وہ اس پر اعتبار کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ عثمان بن عامر ہیں، اور چھٹی پشت میں ان کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان کی والدہ سلمہ بنت صخر بن عامر ہیں، جو کہ ام الخیر کے نام سے مشہور تھیں اپنے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے۔ وہ آپ کے والد کی خالہ زاد بہن بھی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تجارت کی طرف متوجہ تھا، اور اس میں انہیں خاصی مہارت تھی۔ اس حوالے سے ان کا شعرہ یہ تھا کہ یہ معاملہ فہم لوگ ہیں، خوش اخلاق لوگ ہیں، اور خوش گفتار لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماحول میں پرورش پائی، اور آپ نے بہت اچھی عادتوں کا اظہار اس معاشرے میں کیا۔ حالانکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجود کو چونکہ منتخب کیا تھا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اور خلافت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس زمانہ جاہلیت میں بھی سلیم الفطرت رکھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، نہایت خوش گفتار ہیں، بہت ملنسار ہیں، معاملہ فہم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آلودگیاں معاشرے میں تھیں، مثلا شراب نوشی تھی، دیگر اخلاقی قباحتیں تھیں، آپ بالکل ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ شراب کے کبھی آپ قریب تک نہیں گئے، اور آپ سے بعض لوگ پوچھتے بھی کہ اس معاشرے میں جہاں شراب کا چلن اتنا عام ہے تو آپ شراب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ شراب نوشی انسان کے وقار کو مجروح کرتی ہے۔ جب انسان نشے میں ہے تو اسے پھر خیال نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ انسانی وقار کے منافی حرکتیں اس کی وجہ سے صادر ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شریف النفس انسان شراب نوشی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک شخصیت کے وقار کے منافی ہے۔ جب انسان اس معاشرے میں شراب نوشی کی طرف متوجہ نہ ہو تو دیگر بہت سی قباحتیں جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں خود بخود ان سے بچ جاتا ہے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا پاکیزہ رہا۔ ایک تاجر کی حیثیت سے آپ کی بڑی شہرت ہوئی، اور لوگ کثرت سے آپ سے ملتے، آپ کثرت سے سفر بھی کیا کرتے تھے، اور ان ساری خوبیوں کو جلا اس وجہ سے مل گئی کہ جب انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی تو جس شخصیت کی طرف وہ متوجہ ہوئے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جو اس وقت محمد بن عبداللہ کے نام سے مکی زندگی میں معروف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاکیزہ رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس چیز کا اظہار تو قرآن و حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معصوم ہے، آپ ہمیشہ سے حفاظت الہیہ میں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس مکی زندگی میں اتنا درخشاں ہے کہ قرآن پاک نے اس کردار کو نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی سوسائٹی سے، صحبت سے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، تو اسی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیم فطرت کا اچھی طرح ادراک ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی تو سب سے پہلے وہ جس شخصیت کی طرف متوجہ ہوئے اور
ان کے ذوق سے انہیں اپنے ذوق کی بڑی مناسبت محسوس ہوئی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ان کی سلیم الفطرتی کی ایک نشانی تھی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی برگزیدہ کیا، اگرچہ وہ اس ماحول میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو صحبت کے لوگ ہیں ان میں بڑے درخشندہ لوگ ہیں جو آگے جا کے اسلام کے لیے بڑے ممد و معاون ثابت ہوئے۔ ناظرین، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور پھر ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین محترم، ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سلیم الفطرتی انہیں زمانہ جاہلیت میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لے گئی، اور پھر ایک اچھا انسان، اس کی سوسائٹی اچھی ہی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے دوستوں میں نمایاں لوگ ہیں ان میں حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت عثمان بن مظعون ہیں، خالد بن سعید ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آگے جا کے السابقون الاولون میں شامل ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ستھرا کردار حضرت ابو بکر صدیق کا اور ان کے دوستوں کا اس سوسائٹی میں بھی شامل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی مناسبت طبیعت کی اتنی سازگار ہوئی کہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بھی معمول تھا کہ ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ضرور ہوتی تھی، اور صبح و شام ہوتی تھی۔ یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قدم رنجہ فرماتے، یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں حاضری دیتے، اور ان کی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں وہ رہنمائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہیں کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام معاملات میں آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ بعثت سے پہلے کی زندگی میں بھی یہ عالم تھا کہ دونوں کی رفاقت اور دوستی مشہور تھی۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک سفر تجارت بھی کیا۔ اس طرح گویا کہ آپ رفیق سفر و حضر ہو گئے، اور صحبتوں کے اثر ہوتے ہیں۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصال حمیدہ ہیں ان کا عکس بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اترتا چلا گیا۔ کچھ واقعات ایسے بھی پیش آئے کہ جیسے آپ کا ایک سفر تجارت کہا جاتا ہے، اس میں آپ کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی، اور اس نے آپ کو بشارت دی کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ نبی آخر الزمان وہ کہتے تھے کہ آخری نبی ظہور پذیر ہونے والے ہیں، اور وسط عرب میں ہوں گے اور قریش میں ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ بحیرہ راہب نے آپ کو یہ بشارت دی تھی کہ آپ کو اللہ کے آخری نبی پہ ایمان لانے کا شرف حاصل ہوگا، اور آپ ان کے رفیق بھی ہوں گے، اور آپ ان کے بعد ان کے خلیفہ بھی ہوں گے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام اور تابعین کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان تو اسی وقت سے تھا جب کہ بحیرہ راہب نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ایک روایت نقل کی ہے، ابن عساکر میں بھی وہ موجود ہے، ابن ہشام نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین کی دعوت پیش کی اس نے مجھ سے کوئی نہ کوئی دلیل طلب کی، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ انہوں نے کوئی دلیل طلب نہیں کی۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ پھر بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے تذکرے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے ایک بار
خواب دیکھا کہ ایک چاند ہے، اس کے ٹکڑے تقسیم ہوئے ہیں اور مکہ کے ہر گھر میں ایک ایک ٹکڑا گرا ہے۔ پھر وہ ٹکڑے دوبارہ مجتمع ہو کے چاند ہو گئے اور وہ چاند تمام کا تمام آپ کے گھر میں آ گیا۔ تو آپ نے کسی شخص سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت کا ظہور اس خطے میں ہونے والا ہے اور ان کا تمام فیضان آپ کو حاصل ہوگا۔ ورقہ بن نوفل کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے میں آتا ہے۔ آپ حضرت ختیجۃ الکبریٰ، ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق کے خاطر ہے، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تھی تو حضرت ورقہ بن نوفل سے بھی مکالمہ ہوا تھا، اور بہت سے تذکرہ نگاروں نے انہیں اہل اسلام میں شمار کیا ہے، وہ ان کے ایمان کو تسلیم کرتے ہیں۔ جلدی ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے ورقہ بن نوفل سے آپ کی ملاقات رہتی تھی، اور ورقہ بن نوفل کہا کرتے تھے کہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو یہ چیزیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اور پھر یہ چیزیں جو سفر تجارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں سنتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے سفر کیے اس میں بھی اہل کتاب کے علماء نے جب دیکھا تو انہوں نے بشارتیں بھی دی، اور یہاں تک حضرت ابو طالب سے کہا گیا کہ انہیں آپ جلدی واپس لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ انہیں علامتوں سے پہچان لیں اور نقصان دینے کی کوشش کریں۔ تو بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ جو اس دور کے علماء اہل کتاب تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے واقف تھے، اور بہت سوں کو ادراک تھا کہ یہ زمانہ قریب آ چکا ہے۔ حضور جب مدینے میں گئے تو بہت سے لوگوں نے آپ کو علامات سے پہچانا بھی اور اس کی تصدیق بھی کی۔ تو ایک روایت آپ کے ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے مطلع کیا، تو کسی ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر پہنچی۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے ایک عزیز، ان کی خادمہ کسی کام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، تو اس نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت سے اپنی کیفیت نبوت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں جا کر یہ ذکر کیا کہ جو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے خاوند ہیں، صاحب ہیں، وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح مبعوث کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً وہاں سے نکلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح، تو آپ نے پھر اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور اسی کی طرف وہ روایت اشارہ کرتی ہے کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین کو پیش کیا اس نے مجھ سے کوئی نہ کوئی دلیل طلب کی سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ایمان کا فیضان شروع ہوا۔ جو اسماء میں نے آپ کے سامنے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو السابقون الاولون میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں، حضرت عثمان بن مظعون اولین صحابہ میں سے ہیں اور حضور کے بڑے مقرب صحابہ میں سے ہیں۔ اس طرح حضرت خالد بن سعید ہیں، یہ بڑے مقرب صحابہ میں سے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے ایمان لائے، یعنی ان تک جو ایمان اور اسلام کا پیغام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچایا۔ تو کسی ایک شخص تک اگر اسلام کا پیغام پہنچ جائے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے کتنے بڑے بڑے لوگ ایمان لائے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، السابقون الاولون میں بھی شامل ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نشان امتیاز ہو گئی تھیں۔
عربوں میں علم انساب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور اس زمانے میں مشہور تھا کہ علم انساب پہ سب سے زیادہ مہارت عربوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ ہمارے ہاں جب یہ تحقیق کا سلسلہ چلتا ہے، علم حدیث میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور تاریخ بیان ہوتی ہے، تو علم انساب کی روایت ہے۔ زبیر بن بکار ایک شخصیت ہیں جن سے علم انساب مشہور ہے۔ انہوں نے یہ علم حضرت مصعب سے لیا، اور حضرت مصعب نے یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کے شاگرد تھے۔ یعنی علم انساب جتنا بھی آگے چلا ہے اس میں بنیادی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسی طرح اس زمانے کے جتنے بھی علوم تھے، لکھنا پڑھنا آپ جانتے تھے، تعبیر رویا میں ایک خاص آپ کو شغف تھا بعثت سے پہلے بھی، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ علم عطا کیا۔ ہم ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں اور پھر دوبارہ یہیں سے آ کے حضرت ابو بکر صدیق کے خصال حمیدہ کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین خوش آمدید۔ حمزہ سلیم آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے گفتگو میں فرمایا علم انساب کے بارے میں، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے گا اور یہ فرمائیے گا کہ علم انساب جو ہے وہ اس دور میں بھی قابل عمل ہے یا نہیں؟ عربوں میں علم انساب کا بڑا رواج تھا۔ وہ لوگ قبائل کی اہمیت کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ کون سا قبیلہ ہے، کس کا کف ہے، کس کے کیا کیا مناصب ہیں، اور وہ شجروں کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ ایک سادہ سا دور تھا نا، تو بہت زیادہ علوم کا تنوع نہیں تھا۔ شاعری تھی، ادب تھا، یہ علم انساب تھا، علم قیافہ تھا، اور کچھ بھی چیزیں تھیں، کچھ اچھی تھیں کچھ بری تھیں۔ ان میں علم انساب پہ بڑی وہ زور دیا کرتے تھے اور اہمیت دیا کرتے تھے، اور جو شخص اس علم میں اہمیت رکھتا تھا اس کا بڑا ایک مقام ہوتا تھا۔ اس سے ان کے بہت سے معاملات سلجھ جاتے تھے، فیصلے میں آسانی ہوتی تھی۔ ہر قوم ہے، ہر علاقے کی ایک نفسیات بھی ہوتی ہے، قوموں کی بھی نفسیات ہوتی ہے، فرد کی بھی ایک نفسیات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک خطہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کو تضحیق کے رنگ میں لیا جائے، نہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک مطالعہ بھی ہے کہ ہر علاقے کا ایک اپنا رجحان ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، ایک ان کی عادتیں ہوتی ہیں۔ جی، جیسے اقبال نے کہا عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز دروں، تو یہ ایک مزاج ہے نا، تو اس سے بہت سی چیزیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ عرب تجارت کرتے تھے، انہیں پھر ان چیزوں کی مہارت سے فائدے ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو علم انساب تھا، اس نے انہیں دور خلافت میں بڑا فائدہ دیا، اور یہ چیز سامنے آئی، حکمت سامنے آئی کہ صحابہ کرام نے جو ان کا انتخاب کیا، پھر جب مختلف قبیلے جو تھے ان میں مختلف تحریکیں اٹھ گئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہر قبیلے کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ کہیں ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ بعض کا لحاظ کرتے ہیں، وہاں پہ ایسا سفیر بھیج دیا، کچھ لوگ کسی قوم سے ڈرتے ہیں، وہاں پہ ایسا سالار بھیج دیا، کچھ لوگ ہیں وہ مکالمے کو پسند کرتے ہیں، وہاں جا کے آپ نے خود مکالمہ کیا۔ تو جو پورے عرب کے آپ کو حالات سے اور واقفیت تھی، اس نے تبلیغ اسلام میں بھی بڑا کام دیا۔ حضور جب تبلیغی سفر میں نکلتے تھے مکی زندگی میں، حضرت ابو بکر صدیق بالعموم ساتھ ہوتے تھے، اور جس قبیلے میں آپ جاتے تھے، جس فرد میں آپ کے پاس سے آپ بات کرتے تھے، وہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عادات سے اور خصلتوں سے آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں کوئی فرد آیا تو آپ نے اس سے مکالمہ کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ یہ شخص کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ان کی عادتیں کیا ہیں، اور یہ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کیا ان کا رجحان ہے، اور پھر اس سے ایک تبلیغ میں آسانی ہو جاتی تھی کہ وہی وہ کہتے ہیں نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر شخص کی عقل کے مطابق اس سے گفتگو کرو۔ تو عقل میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ ایک شخص کا مزاج کیا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، وہ کس ذکر کو پسند کرتا ہے۔ تو علم انساب میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج کوئی علم انساب کا اتنا رجحان تو نہیں ہے، کچھ خاندان ایسے ہیں جس میں شجرے محفوظ ہیں۔ ہمارے پنجاب میں بھی یہ بہت رواج تھا کہ لوگ اپنے شجرے
محفوظ کیا کرتے تھے۔ عربوں میں بھی بہت سے خاندان ایسے ہیں جس میں اب بھی شجرے وغیرہ میں محفوظ کیے جاتے ہیں، لیکن بالعموم اب یہ چیزیں پس پردہ جا رہی ہیں۔ لیکن جو ہر علاقے کی ایک نفسیات ہے، ہر خطے کا ایک رجحان ہے، ان کی طبیعتیں ہیں، پہاڑی لوگ ایسے ہوتے ہیں، صحرائی لوگ ایسے ہوتے ہیں، میدانی لوگوں کے یہ معاملات ہیں، ان چیزوں کی ایک اہمیت تو ہے۔ اور ہر اس شخص کو جس نے کار جہاں بانی کرنا ہے، حکمرانی کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، یا کسی بھی معاملے میں لیڈنگ رول پہ جانا ہے، اسے بہرحال اپنے ماحول اور معاشرے سے واقف تو ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رجحان جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا علوم کی طرف تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ان کا سب سے بڑا علم ٹھہرا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں ایک معاملہ فہمی تھی، ملنساری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں بڑی حیرت انگیز ملتی ہے کہ وہ معاملہ فہم ہونے کے ساتھ، ملنسار ہونے کے ساتھ، رحم دل ہونے کے ساتھ، کسی بھی چیز پر جب سٹینڈ لیتے تھے تو پھر اس پر وہ ڈٹ جایا کرتے تھے۔ اور یہی ایمان جو ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ایمان ہی آپ کا خاص وصف ہے۔ یہ جو صداقت ہے نا، صداقت کیا ہے؟ نبی کو تسلیم کرنا ہے، نبی کی تصدیق کرنا ہے۔ تو دیکھیں کہ بڑے بڑے مراحل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے عمل سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور ہر جگہ پہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فراخی عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ایمان لائے تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ کچھ نے دینار لکھا ہے، کچھ نے درہم لکھا ہے، اور کرینے کے آس یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کی اتنی شہرت تھی تو وہ دینار ہی ہوں گے، درہم ایک چھوٹی کرنسی ہے۔ وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے لیے اور دین اسلام کے لیے گویا کہ وقف کر دیے، اور اس طرح آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے کہ یہ آپ قبول فرمائیں اور دین کے لیے صرف کریں، کہ یہاں تک آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی کیفیت تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو گویا کہ اپنا مال سمجھا کرتے تھے۔ ایک رد عمل تو جیسے ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ عوام کا مال ہڑپ ہو جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امانت اور دیانت کے معاملے میں کوئی حساس وجود کائنات میں ہی نہیں ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور کو یہ باور کروا دیا ہے کہ یہ میرا جو کچھ ہے یہ آپ ہی کا ہے، تو اس سے آپ کمال وابستگی کی طرف جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کتنا اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ اور بعثت کے بعد بھی ہمیشہ یہ عمل رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی انہیں ساتھ رکھتے، ان کے کاشانہ اقدس میں بھی آپ جایا کرتے تھے، کبھی صبح کے وقت جاتے، کبھی شام کے وقت جاتے، اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے۔ اور اس طرح آپ نے فراخی کی کہ جو ایمان لانے والے لوگوں میں السابقون الاولون کا میں نے ذکر کیا، پھر جب ایک دعوت پھیلتی ہے تو وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں جو بڑے زیر دست طبقے سے تعلق ہیں، مثلا بلال حبشی ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، عمار بن یاسر اور ان کا سارا خاندان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ان میں جو غلام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ ایک ایک کے مالک سے بات کر کے آپ نے ان غلاموں کو معاوضہ دے کے آزاد کروایا۔ حضرت بلال حبشی اس کی سب سے روشن مثال ہیں۔ عامر بن فہیرہ کا ذکر تو آگے بہت زیادہ آتا ہے، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستفید ہوئے کہ انہوں نے خرید کے انہیں آزاد کر دیا۔ اور بلال دیکھیں، عشق کا ایک استعارہ ہے، بلال کی خدمت کا شرف آپ کو حاصل ہوا، تو اس ایک خدمت کو ہی لے لیں تو یہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ آج بلال کا نام آتا ہے تو سینے میں ایک جذبہ سا ابھرتا ہے نا، اور دل میں ایک کیفیت سی پیدا ہوتی ہے، آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ بلال کا نام ہی جو ہے وہ ایک محبت کا استعارہ بن کے نمودار ہوا ہے۔ بڑا ظلم ان پہ کیا جاتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کے آزاد کر دیا۔ جب انہیں خرید کے آزاد کیا تو لوگوں نے کہا کہ بلال نے یقیناً آپ پر کوئی احسان کیا ہوگا، اس لیے آپ نے آزاد کیا۔ اور ان کے والد سے بھی یہ بات کی گئی تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ، میں دیکھ رہا ہوں کہ کمزور قسم کے، نادار قسم کے غلاموں کو آپ خرید کر آزاد کرتے ہیں، تو بہتر نہیں اگر آپ نے کسی پہ احسان کرنا ہی ہے تو ایسے غلام جو طاقتور ہیں اور کام کاج کر سکتے ہیں ان کو خرید کے آزاد کریں، کل کو وہ آپ کے احسان کا اور نیکی کا بدلہ بھی دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے تو یہ مقاصد ہی نہیں ہیں،
میں تو اللہ کی خاطر یہ کرتا ہوں. اور پھر قرآن پاک نے اس کی تصدیق بھی کی اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں کہ یہ جو اتقا ہے، اس میں دیکھیں کہ خود قرآن نے آپ کا ایک وصف بیان کیا. وہ وصف یہ بیان کیا کہ یہ ابو بکر صدیق صرف متقی نہیں ہیں بلکہ اتقا ہیں. اسے عربی میں کہتے ہیں اس میں تفضیل. اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے جس میں دوسروں سے آگے کی صفت بیان ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کائنات میں سب سے بڑا ہے. تو الاتقا کا معنی یہ ہے کہ جو اہل تقوی ہیں، صاحبان تقوی ہیں انبیاء کے بعد، ان میں یہ تقوی کے وصف میں سب سے بڑے ہیں، ان میں سب سے زیادہ تقوی ہے. یہ خود قرآن نے گواہی دی ہے اور خود قرآن نے یہ گواہی دی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور غلاموں کو خرید کے آزاد کر رہے ہیں، یہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اتار رہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں راضی کر دے گا. اس کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہونے کا اعلان کریں گے اور اللہ انہیں راضی کر دے گا. اور یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان رحمت ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ بات قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ صیغہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی کیا قدر و منزلت ہے. اور جو تقوی ہے یہی اللہ کے قرب کی ایک کسوٹی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک قابل تکریم ہے. اور الذین آمنوا و کانوا یتقون، ولایت سے وہ سرفراز ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان کا تو میں نے عرض کی نا کہ خود حضور نے اس ایمان کی گواہی دی کہ امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ سب پہ حاوی ہے. تو ولایت کا پہلا جو مدار ہے وہ تو ایمان پہ ہے، تو یہ ایمان میں سب سے آگے ہیں. دوسرا مدار تقوی پہ ہے. خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ تقوی میں بھی سب سے زیادہ آگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں افضل الناس بعدن نبیین کہا گیا، کیونکہ ایمان اور تقوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے ہیں. ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں. ناظرین دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. جی قدرت اللہ شہاب، آپ کا نام بھی بڑا کلاسیکل سا ہے اور علمی ادبی حوالے سے تو اس نام کا بڑا شہرہ ہے. سر میرا سوال ہے، جیسے آپ نے گفتگو میں پہلے ایک لفظ السابقون اولون کا ذکر کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت تھوڑی سی کریں. اردو میں استعمال ہوتا ہے سبقت، یعنی جو دوسروں سے آگے نکل جائیں. تو السابقون الاولون وہ ہیں جو دوسروں سے ایمان میں سبقت لے گئے. جن حضرات کا میں نے ذکر کیا ان میں یہ تمام شامل ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور عثمان بن مظعون ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، بلال ہیں، عمار ہیں، یاسر ہیں. یہ نام آگے جو ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، یعنی خلفائے راشدین بھی ان میں شامل ہیں اور عشرہ مبشرہ بھی ان میں شامل ہیں. تو یہ لوگ جو کہ تاریخ اسلام میں شروع سے نمایاں ہیں، جنہیں سبقت حاصل ہو گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان قبول کیا اور ان کا بڑا لحاظ رہا، اللہ کی بارگاہ میں بھی لحاظ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی بڑی عزت افزائی فرماتے تھے اور پھر خلافت راشدہ میں بھی ان کو نمایاں مقام حاصل رہا. ان کی رائے کو فوقیت دی جاتی تھی، انہیں عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا. اور بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اللہ کے آخری نبی پہ سب سے پہلے ایمان لانا بڑی ظاہر ہے نیکی ہے، تقوی ہے. جتنی بھی آپ سعادتیں کہہ دیں وہ ان میں جمع ہیں. جی حمزہ علی صاحب. میرا یہ سوال ہے کہ کشید الہی کے متعلق ہے. ایک حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے کہ کشید الہی سے کسی کی آنکھ کے اندر اگر ایک قطرہ مکھی کے برابر بھی بہتا ہے تو وہ اس کو جنت دے دی جاتی ہے. اور دوسری جگہ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ امت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. تو اس میں آپ خشیت الہی کا جو عنصر ہے وہ بیان کر دیجیے ان کی. تقوی کا ایک پہلو تو خشیت الہی بھی ہے نا. تقوی ایک جامع لفظ ہے اور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقویٰ کے سارے اوصاف ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 360 اوصاف ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک بھی اگر کسی انسان میں ہونا تو وہ اسے جنت میں لے جائے گا اور مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ کہتے ہیں رحمت حق بہانہ جوید بہانہ می جوید، وہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی وصف مجھ میں بھی دیکھتے ہیں کہ میں بھی امید رکھوں کہ اللہ مجھ پہ مہربانی فرمائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ذات میں وہ سارے اوصاف موجود ہیں، یعنی 360 اوصاف۔ اور خشیت، قرآن آپ پڑھتے تھے تو گریہ آپ پہ طاری ہو جاتا تھا۔ مکی زندگی کا ایک واقعہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ جب یہ ہجرت حبشہ ہوئی، حضرت لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اجازت دی وہ حبشہ میں 5 ہجری کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ ایک ہجرت حبشہ کی ہجرت تھی مکی زندگی میں، کہ جب عرصہ حیات یہ لوگ تنگ کرنے لگے مکہ کے کفار و مشرکین، تو کچھ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ وہ اپنا مختصر سا اثاثہ لے کر چلے، برقرغماد ایک مقام ہے، وہاں تک پہنچے۔ وہاں سے آگے بندرگاہ کی طرف راستہ جاتا تھا، جہاں سے حبشہ تو چونکہ یمن سے سمندر کے پار ہے نا، جسے آج ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، وہ حبشہ ہے۔ تو بنو کارا کا سردار ابن الدغنہ وہ اچانک مل گیا۔ آپ چونکہ تجارت کرتے تھے، بہت سے لوگوں سے آپ کا تعارف تھا۔ تو ابن الدغنہ قریش کا حلیف بھی تھا، وہ بنو زہرہ کا حلیف تھا، بنو زہرہ قریش کے حلیف تھے۔ تو جو اس زمانے میں معاہدے ہوتے تھے، تو جو ایک سوسائٹی کو شہری حقوق حاصل ہوتے تھے، حلیفوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں ایک یہ تھا کہ کسی کو پناہ دینا۔ اگر کوئی اعلان کر دینا کہ فلاں میری پناہ میں ہے، تو پھر اس کو کسی بھی پاداش میں کچھ نہیں کہا جاتا تھا، اسے کسی کام سے روکا نہیں جاتا تھا، قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس کا مال محفوظ رہتا تھا کہ یہ بھی میری پناہ میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابن الدغنہ نے آپ کو کہا کہ ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بہت تنگ کر رہی ہے میری قوم اور میرے قریش والے، تو مجھے اجازت ہو گئی کہ میں ہجرت کروں۔ تو ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ جیسا شخص ہجرت کرے گا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے گھر میں آ کے وہ معاملہ بتایا، تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کی دلجوئی کے لیے کچھ اوصاف بیان کیے کہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتحمل الکل، کہ آپ جو ہیں وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، برہنہ تنوں کو کپڑا پہناتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ یہ اوصاف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ام المومنین نے بیان کیے۔ حضور کی سیرت کی گھر کی شہادت بے عین ہی یہی اوصاف ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق کے بیان کیے، یہی بالکل یہی الفاظ، اس میں زیر زبر کا فرق نہیں جی، کہ آپ تو ان اوصاف کے حامل ہیں۔ آپ جیسا شخص اگر مکہ کو چھوڑ دے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ آپ چلیں، میں آپ کے لیے پناہ کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ آپ کے ساتھ واپس مکہ میں آیا اور ابن الدغنہ نے سارے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں ابو بکر صدیق کے لیے امان اور پناہ کا اعلان کرتا ہوں، انہیں مکہ سے باہر نہ جانے دیا جائے اور انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے ہماری، یہ حرم میں آ کے تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان پہ گریہ طاری ہو جاتا ہے اور ہماری عورتیں اور بچے ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، لوگ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور دائرہ اسلام میں جانے لگتے ہیں، تو یہ اپنے گھر میں عبادت کریں تو ہم آپ کی پناہ قبول کرتے ہیں۔ ابن الدغنہ نے آپ کو کہا کہ میں نے ان سے یہ بات طے کر لی ہے کہ آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھا کریں اور نوافل پڑھا کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں پڑھنے لگے۔ اللہ نے آپ کو کشادگی تو دی تھی۔ پھر کچھ دنوں میں آپ نے اپنے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی اور رات کو وہاں پہ آپ قیام کرتے اور قرآن پڑھتے، اور آپ کے لہجے میں اتنی حلاوت تھی، وہ رقت اور گداز تھا اور وہ گریہ تھا کہ لوگ کھچے کھچے جو ہے وہ وہاں پہ چلے آتے اور گلی میں بھیڑ لگ جاتی قرآن سننے والوں کی اور آپ کی کیفیت کو دیکھنے والوں کی اور اس پہ حیرت کرنے والوں کی۔ آنکھ میچو گے
تو کانوں سے اتر آئے گا حسن، سیل کو دیواروں در سے واسطہ کوئی نہیں۔ تو لوگ اکٹھے ہونے لگے، تو پھر انہوں نے ابن الدغنا کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو صحن میں قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا تو مقصود یہ تھا کہ بس کمرے میں چھپ کے پڑھیں۔ تو ابن الدغنا نے کہا کہ دیکھیں جی معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ اپنے کمرے سے باہر نہ آیا کریں، اور جو آپ نے تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، کمرے میں کیا کریں، ورنہ میں اپنی امان واپس لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا بھروسہ کافی ہے، میں خود تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں۔ تو یہ ایک خشیت، اور جب آپ خلافت ملی تو اس وقت بھی یہ خشیت تھی، آپ رویا کرتے تھے، تنکا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ جب حضور نے آپ کو حکم فرمایا کہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائیں، پیغام دیا کہ انہیں جا کے کہو، تو ام المومنین نے یہی عرض کی تھی نا کہ وہ بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کا مصلی خالی نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ رکت ہے، لیکن جہاں دین کے استقامت کا معاملہ آتا ہے وہاں وہ ایک چٹان بن جاتے ہیں، وہاں وہ ایک چٹان بن جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال، تاکہ میں پھر ایک اور واقعہ مکی زندگی کا بیان کروں۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بننا اور پھر بعد میں ہجرت میں رفیق بننا، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انتظام تھا؟ اللہ رب العزت نے اس ماحول اور معاشرے میں ایسے اسباب تو پیدا کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ مبعوث ہونا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم وہاں تشریف لائے، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، پھر رزق کی فراوانی ہوئی، اور بڑے بڑے اسباب ہیں۔ ان نشستوں میں ہم سورہ فیل اور سورہ قریش کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ تو وہاں پہ جو تفسیر میں باتیں کی گئیں تو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مشیت انتظام کر رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو سلیم الفطرتی عطا فرمائی، لیکن اسے ہم نبوت نہیں کہہ سکتے، یہ صدیقیت کا ایک مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اچھی خصلت دے دے، سلیم الفطرتی دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رجحان بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا۔ اور پھر دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وابستگی کیا ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر یہ حرم پاک میں آئے، اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کھل کر کی۔ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے پہلے خطیب ہیں، یعنی کھل کر ایک مجمع میں آپ نے اسلام کا خطبہ دیا۔ تو کفار جو ہے وہ تو انہوں نے تو آپ کا گھیراؤ کر لیا، اور آپ کے اوپر وہ انہوں نے حملہ کر دیا اور زد و کوب کیا۔ خاص طور پر ایک عتبہ جو کہ بدر میں مارا گیا تھا، اس نے تو اپنا جوتا اتار لیا اور آپ کے چہرہ مبارک پہ جو ہے شدید ضربیں لگائیں۔ آپ کے قبیلے والوں نے یہ دیکھا تو وہ دوڑے دوڑے آئے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ ابھی اکثر اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ آپ کو اٹھا کے گھر لے گئے، اور غشی آپ پہ ایک تاری ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آج تو یہ دنیا سے سفر کر گئے۔ شام کے قریب آپ کو کچھ افاقہ ہوا، اور جیسے ہی افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب آپ نے یہ استفسار کیا تو قبیلے والے آپ کے بڑے ناراض ہوئے کہ ہم انہیں اٹھا کے لائے ہیں اور اتنا انہیں مصیبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں۔ تو وہ انہوں نے کہا ہم تو جا رہے ہیں، لیکن گھر والوں کو انہوں نے تاکید کی کہ ان کا خیال رکھیے گا۔ جب آپ کی طبیعت سنبھلی کچھ، تو آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ حضور کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ام جمیل بنت خطاب، ان کو پتہ کرو۔ تو وہ انہیں لے آئیں، ان سے کچھ انہوں نے پوچھا، تو وہ آپ مطمئن نہیں ہوئے، تو آپ نے کہا مجھے لے چلیں۔ تو اس حالت میں آپ جو ہے وہ زخموں سے شرابور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب تک اپنی آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھ لیا آپ کو تسلی نہیں ہوئی۔ تو یہ دیکھیے کہ رکت کیا ہے، اور یہ دیکھیے کہ استقامت کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی ساری زندگی اور اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک بار کہا کہ اشجع الاشجعین، یعنی سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ایک واقعہ انہوں نے اس طرح کا دوسرا بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے، کفار نے آپ پہ حملہ کر دیا اور ابو بکر ڈھال بن گئے، اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک شخص کو محض اس پاداش میں قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ مبارک گوشے ناظرین ہمارے سامنے پیش ہوئے۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا حافظ و ناصر ہو۔